اور بنات کے قیام کے حوالے سے جو ہم جلسے کرتے ہیں اس میں اس کے جو مقاصد ہیں، اغراض و مقاصد ہیں، وہ بیان بھی کرتے رہتے ہیں. اور یہ ہماری خوش نصیبی سمجھیے کہ ہمیں ایسا وقت ملا ہے یہ کہ اس وقت جب بنات کھڑی ہوتی ہے تو یعنی جو خواتین ہیں، صرف رائٹرز نہیں بلکہ ایسی بھی خواتین جو پڑھتی ہیں وہ لبیک کہتی ہیں. یہ ایسا وقت ہے. آپ سب سے درخواست ہے کہ بس یہ دعا کیجئے کہ بنات قائم و دائم رہے، ہم رہیں نہ رہیں قائم رہے. پروفیسر صادق صاحب سے میری درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں. اچھا، میری درخواست بنات کی صدر محترمہ نگار عظیم صاحبہ سے ہے کہ وہ تشریف لائیں. السلام علیکم. پروفیسر صادق صاحب، انجم صاحب، پیاری سائرہ اور تمام دوستوں، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن پھر بھی ہم رنجیدہ ہوتے ہیں. یہ دل بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، محبتوں کی ترغیب بھی اسی نے دی ہے، رشتے نبھانے کا فن بھی اسی طرف سے ملا ہے. خاندان در خاندان منتقل ہوتا جاتا ہے. یہ رگ و پے میں جیسے محبت ایسے آتی ہے، سرایت کرتی ہے کہ جیسے پیدائشی ہم لوگ محبت لے کر ہی پیدا ہوئے ہیں. ادیبوں کے رشتے ذرا منفرد ہوتے ہیں، اس میں جذبات، احساسات، تہذیب اور زمانہ شامل ہو جاتا ہے، تحریری طور پر بھی، کلمات کے لیے بھی، گفتگو کے طور پر بھی، اور آپس میں تعلقات میں بھی وہ چیز بنی رہتی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم آج یہاں جمع نہ ہوتے. یہ رشتہ ایک ایسا ہے جو تحریروں سے دلوں میں منتقل ہوتا ہے. مسرور آپا سے کوئی ہمارا خونی رشتہ نہیں تھا، نہ آپ کا نہ میرا. ان کی تحریریں پڑھی، 3 نسل میرے خیال میں ان سے فیضیاب ہو چکی ہیں، کیونکہ میں چھوٹی تھی تو میری امی پڑھتی تھی ان کو، اور پھر میں نے ان کو پڑھا. اب ہمارے بعد کی نسل ان کو پڑھ رہی ہے. 3 نسل جس ادب سے فیضیاب ہو چکی ہوں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ رشتے کتنے پائیدار اور کیسے متحرک اور کس طرح سے رہے ہوں گے. میں نے مسرور آپا کو 20ویں صدی سے زیادہ پڑھا ہے. جو کچھ بھی ان کا اثاثہ میں نے پڑھا ہے، میری بدقسمتی کہ میرے پاس ان کی کتابیں نہیں تھیں، اور میں بھی کسی یونیورسٹی وغیرہ سے جڑی ہوئی نہیں تھی جو مجھے ان کی کتابیں میسر ہوتی یا کہیں ایسے آسانی سے مل جاتی. تو 20ویں صدی کو اس کا سہرا جاتا ہے کہ میں 20ویں صدی ہمارے گھر شروع سے آتا تھا، اور اب تو شمع ہماری دوست ہیں اور آسانی سے میسر ہو جاتا ہے. تو انہیں میں نے 20ویں صدی سے زیادہ پڑھا. اور ناول بھی چھائے ہوئے ہیں آپ کے یہاں سے قسطوار ان کے. جتنا مجھے ان کی تحریروں سے اندازہ ہوا اور تحریروں کے ذریعے میں نے مسرور آپا کو پڑھا یا جانا، تو مجھے لگا کہ انہوں نے پوری زندگی کو ایک چیلنج کے طور پر قبول کیا، بہت ہمت، حوصلے اور طاقت کے ساتھ، اور بڑے ہنستے مسکراتے. حالانکہ یہ بات میں خود بھی کہتی ہوں کہ قلمکار درد سہتا ہے، غم کھاتا ہے، آنسو پیتا ہے، تب کہیں جا کے کچھ لکھ پاتا ہے. تو مسرور آپا کی تحریروں میں مجھے وہی فن نظر آیا. ان کے اندرونی زلزلے، تو ابھی یہ لفظ سنا ہے میں نے کہ وہ اگر اپنی خود نوشت لکھیں گی تو شاید اس طرح کا احساس پیدا ہوگا، لیکن یہ تو ہر قلمکار کے ساتھ ہے. اور جس قلمکار نے 60-65 ناول، 400-500 کہانیاں
اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے, لمبی عمر ماشاءاللہ رہی, اللہ کا شکر ہے. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. پوری زندگی ادب کو وقف کر دینا ہے. یہ پوری زندگی. ہم تو اپنے لائف میں مشکل سے 50-60 کہانیاں لکھی ہوں گی, 20-25 مضامین لکھے ہوں گے, ایسے ہی سرسری, بس سیریسلی لیا ہی نہیں کبھی. لیکن ہمارے لیے یہ بہت بڑا ایک, جسے کہتے ہیں نا کہ رول ماڈل, کہ زندگی کو ادب کے لیے وقف کر دینا. کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے یہ تو سیکنڈری چیز ہے. اسے تو ناقد اپنے پیمانے پر ناپیں گے, بھئی کیا ہے کیسا ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن لکھا, کتنا لکھا, اور اس میں سماج موجود ہے, گھر گرہستی, رشتے ناتے, خالہ ماما بہن پھوپھی تائی نانی, کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جو ان کی کہانیوں میں اور ناولوں میں موجود نہ ہو. اور وہ اچھے کردار بھی ہیں, برے کردار بھی ہیں, محبت کرنے والے بھی ہیں. انہوں نے زندگی کو جیسے دیکھا, سمجھا, محسوس کیا, وہ پیش کیا. وہ نہیں لکھا جو وہ چاہتی تھی کہ ایسا ہو ہمارا سماج, یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے, نہیں. تو یہاں میں ان کے ادب پہ گفتگو تو نہیں کروں گی, نہ یہ موقع ہے نہ کچھ ہے. یہ ضرور میں نے ذکر اس لیے کیا کہ وہ ہمارے لیے ایک ایسی خاتون, ایک ایسی ادیبہ کے طور پر ابھری ہیں کہ جن کو میرے خیال میں یہ غلط فہمی ہے کہ انہیں فراموش کر دیا یا کر دیا جائے گا. نہیں ہو سکتی, کوئی نہیں کر سکتا, بالکل نہیں ہو سکتی. کوئی بھی اتنا لکھنے والا ہم کیسے بھول جائیں گے بھائی؟ کتابیں کہاں چلی جائیں گی, ناول لائبریری سب کہاں چلے جائیں گے؟ اردو پڑھنے والے جب تک حیات ہیں, جب تک اردو زندہ ہے, تمام ادیب اردو کے, ایک مسرور آپا اور تمام ادیب ہمیشہ اس دنیا میں آباد رہیں گے, دلوں میں رہیں گے, پڑھتے رہیں گے, لکھتے رہیں گے ان کے بارے میں. ایک یہ بھی بات میں بتا دوں کہ ان کی کہانیاں صرف اردو میں نہیں ہیں, ہندی میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں, انگریزی میں ہوئی ہیں, اور کنڑ میں, کئی زبانوں میں, مہاراشٹر میں, پنجاب میں, سب ان کی کئی زبانوں میں ان کے ناول اور کہانیاں ترجمہ ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں. ہمیں یہ بھول جانا چاہیے کہ خواتین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. نکال دیجئے اپنے ذہن سے, بالکل بالکل نکال دیجئے. بہت سارے ہمارے مرد حضرات افسانہ نگار یا ناول نگار یا ایسے ہیں جن کو ان کو بھی بہت توجہ نہیں دی گئی ہے, بہت ہیں. تو یہ بات نکال دیجئے کہ ایسا ہوا ہے کہ بھئی ان کو نظر انداز نہیں. ان کے اوپر PhD ہوا ہے, ڈیلیٹ ہوا ہے, MPhil ہوئے ہیں, ٹرانسلیشن ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے. ایک وقت آتا ہے جب کام اپنے حساب سے ہوتے ہیں. اب نئی نسل ماشاءاللہ بہت جاگروک ہے, بہت زیادہ اسمارٹ ہے ان کاموں میں, بلکہ ہمیں نئی نسل سے زیادہ امیدیں ہیں بنسبت جو نسل گزر گئی ہے یا جو اولڈ ہو چکی ہے, اس سے زیادہ امیدیں. اور یہ ہوتا آیا ہے. ہر پچھلی نسل کو اگلی نسل سامنے لاتی ہے, پھر اس پچھلی نسل کو اگلی نسل سامنے لاتی ہے. تو یہ مایوسی نکال دینی چاہیے اندر سے. یہاں میں بات صرف مسرور آپا کی کر رہی تھی. وہ اپنی زندگی جی کر گئی ہیں, بہت اچھے سے جی کر گئی ہیں, اور بڑی دلیری سے جی کر گئی ہیں. ہمیں ان سے حوصلہ لینا چاہیے, ہمیں ان سے بہت ساری چیزیں سیکھنی چاہیے. میری ان سے پہلی ملاقات شکھر فاؤنڈیشن کا جو پروگرام ہوا تھا, اور ہماری رکشندہ روئی صاحبہ اس کی کنوینر تھی, سنبھالے ہوئے تھی پروگرام کو. ملاقات پہلی وہیں ہوئی, حالانکہ فون پر پہلے سے بات چیت ہوتی رہی تھی, اور ہم دونوں ایسے گلے ملے تھے کہ اوہ ہو اچھا تم نگار ہو, اور میں اچھا آپ مسرور جہاں ہیں. بالکل ایسے ملاقات ہوئی تھی, اور بڑی بے تکلف, بہت اچھی. انجم صاحب بھی موجود تھے, اور ہماری بہت ساری بناتی بہنیں اس میں موجود تھیں, اور بڑی اچھی ملاقات, بہت بے تکلف. ہمارے معروف پرانے افسانہ نگار رتن سنگھ صاحب بھی موجود تھے, اور وہ دونوں تقریباً ایک ہی عمر کے. رتن سنگھ صاحب اور بڑے ہیں ان سے, لیکن وہ دونوں بزرگی کی حالت میں آ گئے ہیں. تو ایسے بالکل ملے تھے جیسے بڑے بچھڑے ہوئے, اور کیسے ملتے ہیں کہ بڑی مدت بعد, جیسے کوئی, بلکہ ہم لوگ ہنس رہے تھے. ہم نے کہا دیکھو ذرا دونوں کی جوڑی کتنی اچھی لگ رہی ہے. ہم لوگ اس طرح سے انہیں دیکھ رہے تھے ان نظروں سے. اور بنات کے تعلق سے میں تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ مسرور آپا بنات کی سرپرست تھیں, اور حالانکہ وہ چاہتی تھی کہ میں دور رہوں, میں کام نہیں کر سکتی, ٹائپ نہیں کر سکتی, بات نہیں کر سکتی, زیادہ لکھ نہیں سکتی, لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں. تو ہمیں بڑی ڈھارس رہتی تھی ان سے. جب ان کے لیے بنات کی
अवार्ड कमेटी ने फिक्शन के लिए उनका नाम मुंतखब किया और उन्हें इत्तला दी, तो वो बेइंतहा खुश थी। कहने लगी कि मुझे बहुत अवार्ड मिले हैं, लेकिन निगार जो मुझे इस अवार्ड से खुशी हो रही है वो मुझे अब तक कहीं से महसूस नहीं हुई थी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है और मैं आऊँगी, मैं ज़रूर आऊँगी। बस उनके शायद हमारे नसीब में नहीं था कि वो इत्तेफाक से गिर गई, और गिरने के बाद उनको बेंत लेकर, वो जो एक होता है ना इसमें 4 पहिए लगे होते हैं, वो लेकर चलना पड़ता था उनको, और उनकी टांग में चोट लग गई थी और काफ़ी तकलीफ़ में रहीं। और तभी भी उन्हें उम्मीद थी कि मैं किसी ना किसी तरह बेटी के साथ या नवासी के साथ किसी तरह आ जाऊंगी, लेकिन चंद दिन पहले ही पता चला कि वो नहीं आ सकती हैं और तकलीफ में। हमने कहा ठीक है मत आइए। तब बिटिया उनका अवार्ड लेने आई थी। आज मुझे लग रहा है कि अगर हम वहाँ चूक जाते, क्योंकि कई फिक्शन निगार ख़वातीन सीनियर हमारे पास उस वक्त मौजूद थी अवार्ड के लिए, और उनका नाम खुदा ना खास्ता अगर मुंतखब ना होता तो हमें उसके बाद ये नौबत मैसर ना आती, हमें हमारी बनात महरूम रह जाती और हम अफसोस करते। लेकिन बहुत खुदा ने हमें बचाया और आज हमें ये फ़ख्र है बनात को कि उन्होंने इस अवार्ड को कबूल करके बनात के बखार को बढ़ाया, हमें हौसला दिया कि एक बड़ी खातून अफसर निगार बनात का अवार्ड वसूल कर रही है, कबूल कर रही है और शुक्रिया भी लिख कर भेज रही है। मेरे पास उनकी चंद लाइनें हैं जो वो शरीक नहीं हुई थी और उन्होंने बनात को भेजी थी। मैं चाहती हूँ कि वो आप सुने। 2-3 लाइनें हैं। कहती हैं, मैं बनात की रूह रवां डॉक्टर निगार अजीम की इंतहाई ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे डॉक्टर रशीद जहां फिक्शन अवार्ड से नवाजा। दरअसल ये अवार्ड मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं है। आज तक मुझे दर्जनों अवार्ड और एजाजात मिले, लेकिन मेरे लिए ये एजाज एक ख़ास अहमियत रखता है। शुक्रिया। और आखिरी लाइन मेरे लिए, मेरी बनात के लिए, कि बनात के लिए लंबी उम्र की दुआ मसरूर जहां। ये उनका मैसेज था जो हमने बनात पर पढ़कर सुनाया और इतनी खुशी महसूस की थी कि वो शरीक हो गई हमारे इस प्रोग्राम में। उसी प्रोग्राम में उनका मैसेज भी पढ़कर सुनाया और उनकी जो भी उनके ख्याल थे वो भी शेयर किए गए बनात पर। तो मुझे इस बात का इत्मीनान है, खुशी तो नहीं कहूँगी, मुझे इस बात का इत्मीनान है कि बनात अपने मकसद की तरफ गामज़न है, अपने उसूलों के साथ आगे बढ़ रही है। और ये भी मैं बता दूं कि बनात ठीक है हमारी तंजीम ख़वातीन की है, लेकिन हम भाइयों के बगैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमारे स्टेज पर भी हमारे अदबी भाई होते हैं, हमारे प्रोग्राम में भी होते हैं और हमारे अवार्ड्स में भी वो शामिल होते हैं। हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया था रतन सिंह साहब को इस दफ़ा। और ये भी मैं बता दूं और वजाहत कर दूं बहुत अच्छी तरह कि बनात निगार की नहीं है, निगार बनात से है और हमारी 150 ख़वातीन इसमें शामिल हैं। ये और बात है कि दूर दूर है, कोई किसी तरह शामिल होता है, कोई किसी तरह, और हम दिल्ली की ख़वातीन मिलजुल कर काम करती हैं। सच बात तो ये है कि तस्नीम कौसर सारा सोशल मीडिया का काम संभालती हैं और बेचारी हर तरह से हमारे, अगर ये ना हो तो मैं नहीं संभाल सकती बनात, अगर नईमा जाफरी हो तो मैं नहीं कर सकती काम, अगर अजरा नकवी ना हो तो मैं नहीं कर सकती। हमारी बहुत सारी बहनें हमारे साथ हैं यहाँ, सब माशाल्लाह पूरी बनात की बहनें बैठी हैं, रज़िया हैदर बैठी हैं और ये अभी सब अपनी अपनी राय का इजहार कर चुकी हैं। तो इनके बगैर बनात नहीं है। बनात एक ग्रुप है, एक ख़ानदान है बहुत सारी बहनों का, उसमें आप सबकी मोहब्बतों की ज़रूरत है। और यहाँ बनात के लिए कोई नहीं आया है, निगार अजीम के लिए कोई नहीं आया है, यहाँ मसरूर आपा के लिए, यहाँ मसरूर जहाँ के लिए, यहाँ फिक्शन राइटर के लिए आप लोग आए हैं। और मेरी दुआ है कि उनका ख़ानदान फले फूले, जो तकलीफ़ें उन्होंने उठाई हैं वो तकलीफ़ें, वो दर्द उनके ख़ानदान को सींचेगा, आगे तक खुशहाल रखेगा। मेरी आखिर में यही दुआ है, अल्लाह ताला
ان کی مغفرت فرمائے. ایک بات اور میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ ادھر ہمارے کئی ادیب گزرے ہیں. ابھی 1-1.5 ہفتہ پہلے ہماری بنات کی ایک اور بہن امیر النساء تمل ناڈو کی، ان کا انتقال ہوا ہے کینسر سے لڑتے ہوئے. ان کی زندگی کی ہار ہوئی ہے اور ظاہر ہے وقت طے ہے جانے کا. اس کے بعد ابھی ہمارے عارف خورشید معروف فکشن نگار ہیں جو عالمگیر ادب نمبر نکالتے ہیں، سب واقف ہوں گے، اورنگ آباد سے تشریف رکھتے تھے وہ، ان کا بھی ابھی انتقال ہوا ہے. پھر مسرور آپا کا ہوا، اور پھر آج ہی شاہد ماحولی صاحب سے آپ سب واقف ہوں گے، آج ان کا بھی انتقال ہوا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. میں چاہوں گی 2 منٹ کے لیے آپ لوگ خاموشی سے کھڑے ہوں اور ان کی دعائیں مغفرت کریں. میری خواہش ہے ایسی آپ سبھی سے کہ 1 منٹ 1.5 منٹ آپ خاموشی سے کھڑے ہو کر ان کی دعا کے لیے مغفرت کریں.